السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اہلاً وسہلاً ومرحباً بکم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں ایک بار پھر سے استقبال ہے. اور جیسا کہ ہم پچھلی کلاس میں جہاں پر رکے تھے، یعنی ہم نے ایکسرسائزز الحمدللہ مکمل کر لی تھی، تو آج انشاءاللہ جو ایکچوئل درس ہے انشاءاللہ وہاں سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے انشاءاللہ. الدرس الثالث یعنی تیسرا لیسن، الدرس الثالث. تو اب تک چونکہ الحمدللہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے آرڈینل نمبرز، ٹھیک ہے. الدرس الثالث، اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ الثالث کیوں ہے، کیونکہ یہ اس پیٹرن میں ہے، آرڈینل نمبر ہے، ٹھیک ہے. نمبرز ہم نے پڑھا ہے. اور یہ الدرس منعوت ہے، یہ نعت منعوت کا پیٹرن ہے، اور یہ نعت ہے یا صفہ موصوف کہہ لیں اس کو. الدرس الثالث یعنی تھرڈ لیسن، یہاں پر تھرڈ ہوگا، یہ آرڈینل نمبر ہے، ٹھیک ہے، تھرڈ لیسن. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. احمد سوال کرتا ہے، کم طالباً فی فصلکم یا علی، کم طالباً فی فصلکم یا علی. کم طالباً، طالباً کیا ہے یہاں پر؟ کم کے بعد کم حرف الاستفہام ہے، طالباً واحد منصوب، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں تمییز. یعنی اس جملے میں کسی جملے سے ابہام کو، شک کو دور کرنے کے لیے تمییز کا استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر میں پوچھوں کم فی فصلکم یا علی، تو علی کنفیوز ہو جائے گا کہ اب کس کے بارے سوال کریں. تو میں بتانا ہوگا کم طالباً، آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، تمہاری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اے علی. ٹھیک ہے، تو طالباً یہاں تمییز. علی، علی جواب میں کہتا ہے فی فصلنا، فی فصلنا 14 طالباً. ہم نے نمبرز الحمدللہ کر لیا ہے، تو اب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں. فی فصلنا 14 طالباً، ہماری کلاس میں کتنے ہیں؟ 14 یعنی 14، 4 یہ 4 اور یہ 10، تو دونوں کو ایڈ کریں گے تو 14 طالباً. ہماری کلاس میں 14 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس جملے کو. ٹرانسلیشن میں نے بتایا، ان آور کلاس، ہماری کلاس میں 14 طالباً 14 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو فی حرف جر، فی حرف جر، فصلی اسم مجرور، فی پلس فی کی وجہ سے فصلی اور پلس نا، یہ ایسا ہے. تو فی حرف جر، اس کی وجہ سے یہ مجرور، اس مجرور. اب اس میں تنوین اور الف لام نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد والا مضاف الیہ. تو فی حرف جر، حرف جر، فصلی اسم مجرور، وہو مضاف، وہو مضاف، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مضاف بھی ہے، اور نا کو ہم کہیں گے مضاف الیہ. اب یہ پورا ملا کے کیا ہوگا؟ فی فصلنا، یہ پورا کا پورا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حرف جر کے ساتھ یعنی شبہ جملہ جو ہے پہلے آیا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ خبر مقدم، ٹھیک ہے، جس کو ہم اس طرح ڈنوٹ کرتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر. اور یہ کیسا خبر ہے؟ مقدم، کیونکہ پہلے آیا، ٹھیک ہے. 14 کیا ہے؟ 14 کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا 14 طالباً فی فصلنا،
14 students are there in our class. تو یہ ایکچولی ہوگا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، مبتدا مؤخر. اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ 14 مرکب ہے، یعنی اس کی جو بناوٹ ہے وہ مرکب ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14 جو ہے اس پہ فتحہ ہے ظاہراً، پر یہ چونکہ مبتدا بن کر آ رہا ہے تو یہ مرفوع ہے. مرفوع یعنی فی محل رفع، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فی محل رفع، یہ مرفوع ہی ہے کیونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے ہمیشہ مرفوع. اور طالباً جیسا ہم نے پہلے پڑھا کہ طالباً تمیز ہے، ٹھیک ہے، طالباً تمیز. ٹھیک ہے. 14 ایک تو یہ مبنی ہے اور یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے. 14 ہمیشہ 14 ہی رہے گا، یہ چینج نہیں ہو. چینج کہاں ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا تھا نمبر 12. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. یعنی یہ 14 اس پورے کو ہم کہہ رہے ہیں مرکب، کیونکہ ایک سے زیادہ ہے نا، مطلب یہ ہوتا ہے مفرد، مفرد یعنی سنگل، اور مرکب یعنی کمپاؤنڈ، کمپاؤنڈ یعنی ایک سے زیادہ، ٹھیک ہے. اوکے، اب بڑھتے ہیں اس کے بعد اگلے جملے کی طرف. امید ہے یہ آپ کو بہت ہی آسان تھا، یہ ہم نے پہلے بھی کیا. احمدو، اب میں اس کو ایک بار اریز بھی کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کافی اس کو میں اریز کرتا ہوں. چلے، الطلاب فی فصلنا، الطلاب فی فصلنا اکثر. اکثر کہاں سے بنا ہے؟ کثیر سے اسم التفضیل کیا بنے گا؟ اکثر. ولیکن اکثر الناس، اکثر الناس لا يعلمون، ولكن اکثر الناس لا يشکرون، ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. ٹھیک ہے، تو اکثر، اکثر کثیر سے یہ اسم تفضیل. تو الطلاب فی فصلنا اکثر، اسٹوڈنٹس فی فصلنا ہماری کلاس میں کیا ہے؟ اکثر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اسم التفضیل کے معنی سب سے زیادہ، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس ہماری کلاس میں اسٹوڈنٹس سب سے زیادہ ہیں. تو اس کو ہم انالائز کرتے ہیں اس جملے کو. الطلاب سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. خبر کہاں ہے؟ کون بتا سکتا ہے خبر کہاں ہے؟ خبر کہاں ہے اس جملے میں؟ معین بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبر کہاں ہے؟ فی فصلنا. ہوں، فی فصلنا اکثر، ہمارے کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں. خبر کہاں ہے؟ فی دیکھیے فصلنا. اگر ہم فی فصلنا کو خبر بولتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہوگا الطلاب فی فصلنا، ہماری کلاس میں اسٹوڈنٹس، ہماری کلاس میں اسٹوڈنٹس، بس اتنا ہی اس کا مطلب ہوگا. اکثر تو بہت اس زیادہ. سے جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، اس سے جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا. اکثر اگر ہم کہیں شفاک اللہ شفان کامل، طبیعت شاید خراب لگ رہی ہے. جی جی ٹائیفائڈ ہوا. لا بأس طہور انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بارک اللہ فیک، پہلے ٹھیک ہو جائے اچھے سے. الطلاب فی فصلنا اکثر، اگر ہم یہاں پہ فی فصلنا کو خبر کہیں گے تو یہ جملہ انکمپلیٹ ہے معنی کے اعتبار سے. یعنی الطلاب فی فصلنا، ہماری کلاس میں بہت اسٹوڈنٹس ان آور کلاس، کیا اکثر یہاں پہ خبر ہے. یہ فی فصلنا جو ہے یہ جار مجرور شبہ جملہ، جار مجرور شبہ جملہ کیا ہے؟ یہ متعلق، اور اکثر یہاں خبر ہے. اور اکثر یہ کمپیریٹیو ہے یا سپرلیٹیو ہے؟ یہ ایسے کیا پتہ ہے کیا ہے یہاں پر؟ یہ کمپیریٹیو ہے یا سپرلیٹیو، یعنی بہت زیادہ کے معنی میں ہے یا ان میں سے کچھ کم ہے؟ یہاں سپرلیٹیو، ٹھیک ہے، سپرلیٹیو یعنی بہت زیادہ، سب سے زیادہ. الطلاب فی فصلنا اکثر، تو یہاں الطلاب مبتدا ہے سمپل،
اکثر خبر، ٹھیک ہے، اور فی فصلنا یہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق، یہ خبر نہیں ہے. اگر یہ خبر ہوتی تو اس کو ہمیں مقدم کرنا ہوتا، ٹھیک ہے، یا جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مقدم نہیں کیا گیا اس کو، یعنی یہ خبر نہیں ہے اس جملے میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے جملے کی طرف. فیہ تسعۃ عشر طالبا، فیہ تسعۃ عشر طالبا، اس میں کتنے ہیں؟ تسعۃ عشر یعنی تسعہ کہتے ہیں 9 کو، عشرہ 10 کو ملا دیں تو 19 بنتا ہے. علیہا تسعۃ عشر، سورہ مدثر. فیہ تسعۃ عشر طالبا، اس میں کتنے ہیں؟ 19 اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو جلدی سے ہم انالائز کرتے ہیں. فیہ، فیہ کیا ہے؟ فیہ پھر سے اب دیکھیں حرف جر سے پہلے جملے کی شروعات ہو رہی ہے تو موسٹ آف دی کیسز وہ خبر مقدم ہی ہوتا ہے. تو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے. تسعۃ عشرہ جو کہ یہ مرکب بناوٹ جو ہے، یہ تسعۃ عشرہ یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اب طالباً کیا ہے؟ طالباً پھر سے تمیز ہے، تمیز یعنی یہ جملے سے ابہام کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے بتایا تھا 11 سے 99 تک معدود جو ہے وہ تمیز بن کر آئے گا. معدود جسے کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ تمیز بن کر آئے گا. یہاں پر عدد ہے تسعۃ عشرہ، جس میں 2 پارٹ ہیں. تسعۃ ایک پارٹ ہے، عشرہ 2 پارٹ ہے، اور طالباً معدود ہے. اور ہم نے بتایا تھا 11 سے 13 سے 19 میں کیا ہوتا ہے کہ عدد کا جو پہلا پارٹ ہے وہ معدود کے بالکل مخالف ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے. یعنی یہاں پر تسعۃ یہاں مؤنث ہے تو معدود مذکر ہو. اس طرح سے ہم اس کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ لیا. اس کے بعد ہے یا علی، اے علی، مسم الطالب، مسم الطالب الجدید الذي جاء امسی. مسم الطالب، what is the name of، نام کیا ہے طالب کا، الجدید نئے اسٹوڈنٹ کا. مسم الطالب الجدید الذی جو کہ جاء کے معنی ہوتا ہے ہی کیم، آنا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل چلا گیا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور باطل تو برباد ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جاء کے معنی ہی کیم، آیا، آنا. ٹھیک ہے، تو مسم طالب الجدید الذی جاء امسی، امسی یعنی کل، کل کے معنی یسٹرڈے، گزرا ہوا کل. اور آنے والے کل کو کیا بولتے ہیں؟ آنے والے کل کو عربی میں امسی یعنی بیتا ہوا کل، آنے والے کل کو غدن. ٹھیک ہے، ٹمورو. چلے، تو یا علی، یا حرف ندا، علی منادا. یہ چونکہ جملہ اسمیہ ہے اس کو ہم حالانکہ انالائز نہیں کرتے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں. ماں، یہ کیسا ماں ہے؟ اس ماں کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حرف استفہام، نفی نہیں ہے یہاں پر، استفہام ہے. استفہام، حرف استفہام، کیا 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 کے معنی میں ہو گیا. ٹھیک ہے، ما یعنی کیا، کیا نام ہے. اسم الطالبی، اور ما اسم سے پہلے اگر کوئی لفظ آئے تو ہمیں پتہ ہے کہ حمزۃ الوصل ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے تو مسم الطالبی، اسم الطالبی طالب کا نام، مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ. الجدیدی کیا ہے؟ یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کو فالو کر رہا ہے، یعنی یہ نعت ہے اعراب میں. ٹھیک ہے، الذی، الذی پھر سے کیا ہے؟ اسم الموصول، اسم الموصول. ٹھیک ہے، اور صلۃ الموصول کہاں سے کہاں تک ہے؟ جاء امسی، جو اس لڑکے کا، اس نئے اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے جو کہ کل آیا تھا، جو کل آیا تھا. ٹھیک ہے، الذی اسم الموصول، اسم الموصول تو ہے، اور بھی کچھ ہے کہ الذی اسم الموصول ہے اور
نعت بھی ہے الجدیدی کا، ٹھیک ہے، الجدیدی نعت ہے الطالبی کا، اور الذی نعت ہے الجدیدی کا، ٹھیک ہے، اور اسے ہم اسم الموصول بھی کہتے ہیں، صلۃ الموصول جاء امسی جو کہ کل آیا تھا، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ۔ اے علی، اس نئے اسٹوڈنٹ کا جو کہ کل آیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جواب میں علی کہتا ہے اسمہ اسامت، اسمہ اسامت، اس کا نام اسامہ، سمپل ہے بہت، اسمہ اسامت، اس کا نام اسامہ ہے، تو اسم مبتدا وہو مضاف، ہو ضمیر متصل جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور اسامت کیا ہے؟ اسامت خبر، اسامت خبر، ٹھیک ہے، اسمہ اسامت، کلیئر ہے یہاں تک انشاءاللہ؟ میں اس کو بورڈ کو میں کلیئر کروں گا، یہ سب کلیئر ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے جملے کی طرف بڑھیں گے، یہ بہت سمپل تھا اس لیے میں اس پہ زیادہ زور نہیں دے رہا ہوں۔ اگلا جملہ جو ہے ہمارا احمد ہوا طویل جدا، ہوا طویل جدا الیس کذالک، الیس کذالک، یہ ہم نے پڑھا تھا، ہوا طویل جدا وہ بہت ہی لمبا ہے، طویل جدا وہ بہت ہی لمبا ہے، احمد کہہ رہا ہے، الیس کذالک کیا ایسا نہیں ہے، الیس کذالک کیا ایسا نہیں ہے، isn't that so، isn't it، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا isn't that so، کیا ایسا نہیں ہے، الیس کذالک۔ اب یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں جو اس سے پہلے بھی بتایا تھا، حالانکہ تھوڑی کنفیوژن ہو گئی تھی لوگوں کو، جب بھی جملہ نیگیٹو میں ہو اور اس کا جواب پازیٹیو میں ہو تو ہم کہتے ہیں بلا، اس کو آپ یاد رکھیں، جیسے اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، بلا شہدنا، بے شک ہم اس پہ گواہ ہیں، ٹھیک ہے، تو بلا، سوال نیگیٹو ہو جواب پازیٹیو ہو تو بلا، سوال نیگیٹو ہو جواب نیگیٹو ہو تو نام۔ اچھا، اس کی مثال تو میں نے دے دی کہ ہاں الیس کذالک بلا، اسی طرح سے الست بربکم بلا، ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ نعم والا کلیئر ہوگا، الست بمسلم، یہ سوال ہے، سپوز کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے ایک مسلمان سے، الست بمسلم، کیا تم مسلمان نہیں ہو، تو جواب آپ کیا دیں گے؟ بلا، بلا انا مسلم، اور انی انا مسلم، انی انا مسلم، اور انی مسلم، ٹھیک ہے، کوئی بھی جواب، یہ ہے بلا کے لیے، یعنی سوال پوچھا گیا سوال پوچھا گیا مسلمان سے نیگیٹو میں اور اس کا جواب پازیٹیو تھا تو ہم کہیں گے بلا، یعنی ایک مسلمان سے اگر سوال کرے کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو تو وہ کہے گا بلا، بے شک میں مسلمان ہوں، تو بلا انی مسلم ہوں، بے شک میں ایک مسلمان۔ اب یہی سوال کسی کافر سے کیا جائے کہ الست بمسلم، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نعم، نعم لست بمسلم، اب کلیئر ہے انشاءاللہ، لست بمسلم، میں مسلمان ہوں، یعنی وہ اس کو نیگیٹ کر رہا ہے، یعنی سوال نیگیٹو میں پوچھا گیا تھا اس سے اور جواب بھی اس کا نیگیٹو ہی تھا، تو اس کیس میں ہم کہیں گے نعم، ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ جو بتایا تھا یہ طلاق کے معاملے میں یہ چیز ہوتا ہے، تو خیر ابھی اس کو ہم اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، نعم لست بمسلم، اس مثال سے بلا اور نعم کو آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، باقی ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں، تو ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے بلا ہوا طویل جدا، وہ بہت ہی لمبا ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ وہ بہت لمبا ہے، علی کہتا ہے بلا ہوا طویل جدا، وہ ایک بہت ہی لمبا ہے، بلا یعنی بے شک کے معنی میں ہے، وائی ناٹ، وائی ناٹ جسے ہم کہتے ہیں،
کیوں نہیں، ہاں بے شک. تو بلا حرف ہے، اس کا کوئی اس کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی بلا حرف ہے لا محل لہ من الاعراب، اس کا اعراب میں کوئی جگہ نہیں اس کی. ٹھیک ہے، بلا حرف ہے، حرف کا کوئی اعراب نہیں ہے. آتے ہیں اس جملے پہ، ہوا طویل جدا. ہوا طویل جدا وہ بہت ہی لمبا ہے. اچھا سیم یہی جملہ تھا، ہوا طویل جدا. تو یہاں ہوا مبتدا ہے، طویل خبر ہے. جدن کیا ہے، جدن بھی حرف ہے، اور یہ ایسے مطلقاً استعمال ہوتا ہے، طویل جدن. ٹھیک ہے، اور اس کی بھی اعراب میں کوئی جگہ نہیں. تو ہوا مبتدا، طویل خبر، اور جدن مطلقاً استعمال ہوتا ہے، حرف ہے، اعراب میں کوئی جگہ نہیں. ٹھیک ہے، بلا کو کہیں گے حرف. بلا حرف ہے، حرف جواب کہہ لیں اس کو، کہ جواب ہی اب دیتے ہیں نا، تو حرف جواب ہے. ہوا طویل جدا وہ تو لمبا ہے، وہ لمبا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ولیکن لیکن، however بٹ، حامدن اطول منہ لیکن حامد اس سے بھی لمبا ہے. ٹھیک ہے، یہاں لاکنہ استعمال ہوا. لاکنہ کو کیا کہتے ہیں، ہم نے کیا پڑھا تھا، لاکنہ انا کی سسٹرز میں سے ہے، انا کی بہنوں میں سے ہے، اور اسے ہم کہیں گے لاکنہ من اخواتی ان. لاکنہ من اخواتی ان. حامدن کیا ہے، حامدن کیا ہے یہاں پر اس جملے میں، حامدن کو کہیں گے اسم لاکنہ، کیونکہ یہ منصوب ہے. جیسے انا اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے اسی طرح لاکنہ بھی اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے. تو لاکنہ حامدن، تو حامدن اسم لاکنہ. اطولو کیا ہے، اور یہاں آپ دیکھیں اطولو کے بعد من ہے، تو یہ کون سی ڈگری ہوئی، یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں کسی سے. تو یہاں کمپیریٹیو ڈگری کہہ لیں، سی ڈی، کمپیریٹیو ڈگری. سپرلیٹیو نہیں ہے، سپرلیٹیو نہیں ہے کیونکہ اطولو کے بعد من ہے. تو اسم لاکنہ حامدن، خبر لاکنہ کہا، خبر لاکنہ، خبر ان لاکنہ کی یا انہ کی کیا ہوتی ہے، مرفوع. مرفوع یہاں پر کون ہے، اطول مرفوع. ٹھیک ہے، اطول مرفوع ہے، تو یہ ہو گیا خبر لاکنہ. ٹھیک ہے، اور منہ کیا ہے، جار مجرور، جے ایم، جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، اطولو یہاں خبر لاکنہ، یہاں ہو گیا تھا کمپیریٹیو کا، کیونکہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ وہ سب سے لمبا ہے، ہاں وہ لمبا ہے لیکن وہ حامد اس سے بھی لمبا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. اس کو اریز کرتا ہوں. اب ہے اگلا جملہ، انہو اطول طالب فی فصلنا. اب بتائیں، انہو اطول طالب فی فصلنا، وہ ہماری کلاس میں کیا ہے، اطول طالب، ٹالسٹ اسٹوڈنٹ، اس کو ہم کہیں گے ٹالسٹ اسٹوڈنٹ. یہاں پر آپ دیکھیں یہ سپرلیٹیو. سپرلیٹیو کی ایک اور پہچان کیا ہے کہ یہ مضاف بن کر آتا ہے. اس کے بعد والا آپ دیکھیں مضاف الیہ ہے، یعنی یہ سپرلیٹیو ڈگری. ٹھیک ہے، بے شک وہ سب سے لمبا اسٹوڈنٹ ہے ہماری کلاس میں. تو اس کو ہم کہتے ہیں انہو، ان حرف توکید و نصب، حرف توکید و نصب. ہو اسم ان، ہو کیا ہے، اسم ان. ٹھیک ہے، اور اسم ان کیا ہوتا ہے، مرفوع، اس لیے کہیں گے ہاں یہاں چونکہ یہ ہے فی محل رفع. ٹھیک ہے، یا مرفوع، یا اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے آپ سمپلی مرفوع کہہ لیں. اطول طالب، انہو اطول طالب. تو اطول کیا ہے یہاں پر، اطول خبر ان ہے، صرف خبر ان ہے یا اور کچھ بھی ہے، یہ مضاف، سوری میں بھی بھول جاتا ہوں، منصوب ہوتا ہے نا اسم کا ان، فی محل نصب، نصب بارک اللہ فیک. اسم ان فی محل نصب. ٹھیک ہے، خبر ان اطول طالب، تو اطول خبر ان ہے، اور یہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے، اور طالب مضاف الیہ. تو پھر فی فصلنا کیا ہے، فی فصلنا، اب جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس بیچارے کو ہم کیا کہیں گے، متعلق کی کہیں گے.
یہ جار مجرور شبہ جملہ، جار مجرور شبہ جملہ متعلق للخبر، خبر سے ہی اس کا تعلق ہے، خبر کیا؟ خبر ان، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے ومن اطول طالب فی فصلکم، اور من کون، اطول طالب ٹالسٹ اسٹوڈنٹ فی فصلکم تمہاری کلاس میں، اور تمہاری کلاس میں کون سب سے، تم لوگوں کی کلاس میں ایکچولی تمہاری یا تم لوگوں کی کلاس میں سب سے لمبا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ یہاں اطول طالب پھر سے سپرلیٹو ڈگری ہوگا، افعل التفضیل، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جملہ استفہامیہ ہے، اس کو ہم زیادہ اینالائز نہیں کرتے، بٹ یہ بتا دیا میں نے کہ یہ اطول جو ہے سپرلیٹو ڈگری۔ تو احمد کہہ رہا ہے اطول طالب فی فصلنا ابراہیم، اطول طالب فی فصلنا ابراہیم، ہماری کلاس میں سب سے لمبا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، اطول طالب فی فصلنا ابراہیم۔ اب مبتدا خبر دیکھتے ہیں، مبتدا کیا ہے یہاں؟ اطول مبتدا، اور یہ کیا ہے؟ مضاف بھی ہے، طالب مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ خبر کہاں ہے؟ مبتدا ابراہیم نہیں ہے، مبتدا اطول، خبر کہاں ہے؟ خبر کون بتا سکتا ہے خبر کہاں ہے؟ خبر ابراہیم ہے، ابراہیم خبر، یعنی اطول طالب ابراہیم، ٹالسٹ اسٹوڈنٹ از ابراہیم، تو پھر یہ فی فصلنا پھر سے کیا کہلائے گا؟ جو یہاں کہلایا تھا وہ کیا ہے؟ جار مجرور صفۃ اللہ متعلق، یعنی یہ سمپل کیا جملہ تھا؟ اطول طالب ابراہیم، یا اس کو الٹ بھی سکتے ہیں، ابراہیم اطول طالب، ابراہیم از دا ٹالسٹ اسٹوڈنٹ، تو دونوں ہی صحیح۔ تو یہ مبتدا وہو مضاف، طالب مضاف الیہ، ابراہیم خبر، اور فی فصلنا جار مجرور صفۃ جملہ متعلق، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، تو اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ادفترک ھذا یا احمد، ادفترک ھذا یا احمد، دفتر کہتے ہیں نوٹ بک کو، کاپی جسے ہم کہتے ہیں، ادفترک ھذا، کیا یہ تمہاری نوٹ بک ہے؟ احمد، اے احمد، ٹھیک ہے۔ ان خطک جمیل جدا، جمیل جدا، ما شاء اللہ، ان بے شک، خط، خط کہتے ہیں ہینڈ رائٹنگ کو، خط، ہینڈ رائٹنگ، ہینڈ رائٹنگ کہتے ہیں خط کو، تو ان خطک، بے شک تمہاری ہینڈ رائٹنگ، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ خطہ ہو گیا، جمیل جدا، بہت ہی خوبصورت ہے، تمہاری ہینڈ رائٹنگ بے شک بہت خوبصورت ہے، ماشاء اللہ، جو چاہا اللہ نے، ٹھیک ہے، ان خطک جمیل جدا۔ تو ہم اس کو انالائز کرتے ہیں، ان حرف توکید و نصب، کہ میں نہیں لکھ رہا ہوں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، ان کی وجہ سے خطن سے کیا بن گیا ہے؟ خطہ بن گیا، کیونکہ ان اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ منصوب، تو یہ اسم ان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ کا ضمیر اس سے جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ مضاف بھی ہے، تو اسم ان خطہ ہے پلس مضاف ہے، اور کا جو ہے ضمیر متصل کا، یہ مضاف الیہ۔ جمیل کیا ہے؟ جمیل اب کیا بچ گیا؟ نہیں، اگر نعت کہیں پھر خبر کہاں ہے؟ یہ خبر ہے، خبر و انا کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، تو یہ خبر و انا، اور جدن، جدن پھر سے وہی حرف، لا محل لها من الاعراب، اعراب میں اس کی جگہ نہیں، مطلقاً استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی کثرت کو بتانے کے لیے، جدن الاٹ، ٹھیک ہے۔ ان خطک جمیل جدا، بے شک تمہاری ہینڈ رائٹنگ بہت ہی خوبصورت ہے، ماش یہ ماں، یہاں پر ماں کا کیا معنی؟ یہ کون سا ماں ہے؟ یہ کون سی ماں ہے؟
یہ اس ما کا معنی ہوگا یہاں پر جو یا ایکچولی الذی، عربی میں اگر دیکھیں تو ما معنی الذی، ٹھیک ہے، ما الذی کے معنی میں، اور یہ ما کو ہم کہیں گے ما موصولہ، یعنی اس میں ما موصولہ ہے، ٹھیک ہے، ما موصولہ. اچھا، شاء کے معنی ہوتا ہے ہی وشڈ یا ہی ولڈ یا وشڈ، چاہنا، ٹو وش، سمپل یہ میں کہیں گے ٹو وش، اور یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی، یعنی ہی وشڈ، ہی کون، یہاں پر دیکھیں کہ لفظ الجلالہ مرفوع ہے، یعنی یہ فاعل، لفظ الجلالہ فاعل. شاء اللہ، اللہ نے چاہا، کیا، جو اللہ نے چاہا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. ما شاء اللہ، ما موصولہ الذی کے معنی میں ہے، شاء فعل ماضی، لفظ الجلالہ فاعل، چونکہ لفظ الجلالہ مرفوع، اور یہ دعا کے یہ میں بھی استعمال ہے. ماشاء اللہ، کچھ اچھی چیز دیکھتے ہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، یا اللہم بارک بھی کہہ سکتے ہیں، بارک اللہ فیک بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف. احمدو شکرن یا علی، شکرن یا علیو، شکرن اس کا لٹرل معنی ہوگا تھینکس، جو ہم کیجولی جو ہم تھینکس بولتے ہیں، یعنی ہر لینگویج میں ایک تھوڑا ریسپیکٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک کسی آپ دوست کے ساتھ ہیں، یعنی دوست کو آپ تو تا سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہم آپ کرتے ہیں. اسی طرح سے تھینکس بہت کیجول طریقے میں جس کو تھینکس بولنا. انگلش میں بھی ایسا ہے، تھینکس یعنی کیجول، اور تھینک یو مطلب یہ فارمل. تو کیجولی جو ہم اس کو تھینکس کہتے ہیں، تو شکرن یا علی. اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شکرن جب ہم کہیں تو عفون کہتے ہیں، عفون کے معنی ایکچولی ہوتا ہے سوری یا معاف کرے، لیکن شکرن کے جواب میں عفون کہتے ہیں. نو مینشن ناٹ، اٹس اوکے فائن، اس طرح سے. تو شکرن کا اعراب کیا ہے؟ شکرن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، منصوب ہے. تو اصل میں اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، یہ اس فعل کا ایکچولی نعت ہے. ابھی میں اگر اس کو ڈسکس کروں تو بس بتا دیتا ہوں. یہ ایکچولی اس طرح ہے، کیا ہے؟ اشکر کا شکرن، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کو اس کو ہم نام یہاں پر حذف کر دیتے ہیں، اور سمپلی ہم کہتے ہیں شکرن یعنی تھینکس. اس کے پہلے جو ہے وہ فعل محذوف، ٹھیک ہے، اشکر کا شکرن. یا علی، اے علی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گیا. اور اس کی مثال میں ایک اور مثال دوں تو آپ کو بالکل ہی یہ واضح ہو جائے. جیسے کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ظاہر سی بات آپ اسے کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، ٹھیک ہے، کیونکہ جزاک اللہ جب بھی ہم کہیں تو خیرن کو ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ ایک خالی ایمپٹی دعا کہلائے گی. صرف جو جزاک اللہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، جزاک اللہ کے معنی ہوتا ہے اللہ تمہیں جزا دے. اب جزا کا اطلاق سزا پہ بھی ہوتا ہے اور ثواب پہ بھی ہوتا ہے، یعنی جزا سزا کے معنی میں بھی ہے اور ثواب کے معنی میں بھی. اور اس کی مثال کہاں سے لی میں نے یہ چیز؟ سورہ نجم آپ جب پڑھیں گے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. یہ سورہ نجم کی آیت ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہی جو کچھ ہے زمین و آسمانوں میں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کو جزا دے. جزا یہاں پر معنی بمعنی سزا، عذاب. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ ان کو جزا دے یعنی سزا دے جو اپنے اعمال میں جو ہے انہوں نے غلط اعمال کیے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ انہیں بھی جزا دے. یہاں پر جزا بمعنی ثواب، ٹھیک ہے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے
نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے تو اللہ انہیں بھی جزا دے. تو جزا دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سزا بھی اور عذاب اور عقاب دونوں کے لیے. تو یہاں پر جزاک اللہ صرف کہنا کافی نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں خیرن، کیسی جزا دے اللہ تم کو؟ خیر کی جزا دے. یہاں پر بھی ایک فعل محذوف ہے، وہ فعل یہ ہے جزاک اللہ. جزا فعل یہاں پر ہے، اس کا ایکچولی یہ ہے اس طرح سے، جزاک اللہ جزاء خیرن. یہاں اصل میں جزاء کا لفظ جزاء خیرن، سوری خواہ ہو گیا ہے، جزاء خیرن، جزاک اللہ جزاء خیرن. تو جزاء ہم کہتے نہیں ہیں، اس کو محذوف کر دیتے ہیں، یہ ایکچولی مفعول بھی ہے، اور خیرن اس کی نعت ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا ایکسٹرا انفارمیشن تھی، اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، بس اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. خیرن جو ہے یہ نعت ہے جزان، اور جزان ایکچولی مفعول بھی. ٹھیک ہے، چلیں اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں. اشکرو کا شکرن، شکرن یعنی تھینکس. خطی جمیل، میری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہے. اس کو میں اریز کر دیتا ہوں. وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ. اور جزاک اللہ خیرن، اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یا تو وہ آمین بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دعا ہے اللہ تمہیں جزا بہتر جزا دے، تو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں آمین. یا پھر وَإِيَّاكَ، اور آپ کو بھی سیم سملر اسی طرح ہو. کیا کہتے ہیں وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خیر، اور آپ کے لیے بھی اور اللہ آپ کو بھی جزائے خیر. تو تینوں ہی استعمال ہوتے. تو خطی جمیل، آپ کی میری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہے. وَخَطُّكَ أَجْمَلُ، اور تمہاری ہینڈ رائٹنگ کیا ہے؟ تمہاری ہینڈ رائٹنگ موسٹ بیوٹیفل، سب سے زیادہ خوبصورت. میری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہے لیکن تمہاری سب سے زیادہ خوبصورت. تو خطی میں خط تو پلس یا متکلم، یہ اس طرح بنتا ہے، خطو پلس یا متکلم، یہ مبتدا اور یہ مضاف، یا متکلم مضاف الیہ. ٹھیک ہے، جمیل کیا ہے؟ خبر، جمیل خبر ہے. وخطک اجمل، واو حرف عطف، خطو پھر سے مبتدا اور یہ مضاف، ضمیر متصل کا مضاف الیہ، اور اجملو کیا ہے؟ خبر. اب یہاں پر اجملو کس معنی میں ہے؟ کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو؟ کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو؟ ایکچولی سپرلیٹیو. اور بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ چونکہ واو حرف عطف کے ساتھ ہے تو یہ ایکچولی معطوف ہے اس جملے پہ، کیونکہ دونوں سیم ہی ہیں. خطی اجملو خطو کا، خطی جمیل خطو کا اجمل. تو یہاں یہ سپرلیٹیو ہے، اور اسے ہم معطوف بھی کہہ سکتے ہیں پچھلے جملے پر، کیونکہ دونوں کا حکم بالکل بھی سیم ہے، سملر. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی کلیئر ہے انشاءاللہ. آج ہم بس میری کوشش ہے کہ اس درس کو ہم مکمل کر لیں جلدی سے یعنی سمجھ کے آبویسلی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل سے افعال شروع کریں گے. تو اس یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے جملے کی طرف. ومن من هذا الفتى، من هذا الفتى الذي معك یا احمد. شکرن جو ہے، شکرن یہ میں نے بتایا، اشکرو کا، اشکرو فعل کا مفعول بھی، شکرن ایکچولی اشکرو کا شکرن، میں آپ کا تھینک یو بولتا ہوں تھینک یو کی طرح. شکرن بھی مفعول بھی ہے، مفعول ہے. ٹھیک ہے، شکرن مفعول. من هذا الفتى، من هذا الفتى الذي معك یا احمد. یہ من هذا الفتى، یہ نیا نوجوان، فتى کہتے ہیں نوجوان. ومن هذا الفتى الذي معك یا احمد، یہ نوجوان کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے اے احمد. ٹھیک ہے، تو من تو حرف الاستفہام ہے، هذا یہاں پر هذا اسم الاشارہ. الفتى کیا ہے؟ هذا اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے، اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ بدل. ٹھیک ہے، الحمدللہ سب کو کلیئر ہے یہ چیز. اسم الاشارہ کے بعد معرفہ بدل. الذی کیا ہے؟ الذی اسم الموصول تو اس کا نام ہے، اسم الموصول تو اس کا نام ہے. اس جملے میں الذی کیا ہے؟ نعت ہے، کس کا؟ الفتح. ٹھیک ہے، اور معاکا جو ہے یہاں سے یہاں تک معاکا یہ صلۃ الموصول. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو خود سے پہچاننے کی کوشش بھی کریں. صلۃ الموصول
یا حرف ندا احمد مناد. میں نے ایک ایک چیز توڑ توڑ کر آپ کو بتا دی. اس کو ہم اینالائز اس لیے فی الحال نہیں کرتے مختلف خبر کیونکہ ابھی ہم اسٹیج پہ نہیں پہنچے. جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تو ہم ضرور سے کریں گے. من کیا ہے؟ حرف الاستفہام ہے، حرف ہے. من حرف الاستفہام ہے، حرف ہے. ٹھیک ہے. اور ہذا اسم الاشارہ، الفتح اسم الاشارہ کے بعد معرفہ تو یہ بدل. الذی کا نام اسم الموصول ہے عربی میں، لیکن اس جملے میں کیا ہے؟ الفتح کا نعت ہے یا اس کی صفت ہے. اور مع کا جو ہے یہ یہاں سے تک صیغۃ الموصول، یہ یا حرف ندا احمد منادا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کأنہ اخوک، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا. کأنہ، تو کأنہ بھی کیا ہے؟ کأنہ من اخواتی انہ، من حرف تشبیہ جسے ہم کہتے ہیں من اخواتی انہ. کأنہ بھی انہ کی سسٹرز میں سے ہیں. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی گویا کی، معلوم ہوتا ہے کہ، ایسا لگتا ہے کہ، انہ اخوک، ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے. تو کأنہ من اخواتی انہ، ہو کیا ہے؟ اسم کأنہ، ہو اسم کأنہ، اسم کأنہ کیا ہے؟ فی محلی نصب، کیونکہ اسم کیا ہوتا ہے؟ نصب منصوب ہوتا ہے انہ اور اس کے اخوات کو. اور اخو کیا ہے؟ اخو اخو خبرو کأنہ ہے. ٹھیک ہے. خبرو کأنہ، وہو مضاف، وہو مضاف، اور اس ضمیر متصل کا مضاف الیہ، ضمیر متصل کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. کلیئر ہے انشاءاللہ. اب آتے ہیں اگلے جملے کی طرف. نعم احمد، یہ سمجھ آ گیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ تمہارا بھائی ہے. اٹ لکس ایز اف ہی از یور برادر. تو نعم جی، احمد کہتا ہے نعم ہوا اخی الشقیق، ہوا اخی الشقیق، ہاں وہ میرا فل بردر ہے یا وہ میرا سگا بھائی ہے، یعنی وہ میرا بھائی، اپنا بھائی. ٹھیک ہے. الشقیق کے معنی میں نے بتایا تھا فل بردر، اور فل اور ہاف اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ عربوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے. جہاں ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی تو باپ ایک ہو سکتا، ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ماں ڈفرینٹ ہو سکتی اس کیس میں. اچھا، فل بردر کو تو کہا الشقیق، جو سگے بھائی کو، اور جو سوتیلا بھائی اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بہت سمپل ہے یہ. میں سوچ رہا تھا اس پہ، پھر جب میں نے سرچ کیا تو ہاف بردر کو کہتے ہیں غیر شقیق، غیر شقیق، یعنی سوتیلا بھائی یا ہاف بردر. یہ مطلب میں اس کے لیے کچھ الگ ورڈ ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ملا نہیں، مجھے غیر شقیق ملا جیسے. ٹھیک ہے. تو غیر شقیق یعنی ہاف بردر، سوتیلا بھائی اسٹیپ بردر، اور الشقیق یعنی فل بردر. ہوا مبتدا، اخو خبر، وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ. یہ خبر ہے اور مضاف بھی ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ. الشقیق کیا ہے یہاں پر؟ الشقیق کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو مرفوع ہے، معرفہ ہے، سنگولر بھی ہے اور مذکر بھی ہے. یہ اصل میں نعت ہے. کس کا؟ اخی کا. ٹھیک ہے. یہ اخی کا نعت ہے. ٹھیک ہے. ہوا اخی الشقیق، وہ میرا سگا بھائی یا وہ میرا فل بردر. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مجھے نہیں پتا اردو میں اللہ تی بھائی، مجھے نہیں پتا، سوری. یہاں تک کلیئر ہے. اس کے بعد تھوڑا سا اور بچا ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اکبر من کا ہوا ام اصغر، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. ام کا استعمال کیسا ہوتا ہے، ام کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو چوائس کیا ہے یہاں پہ؟ اکبر چوائس 1، اصغر چوائس 2. تو ہم نے پڑھا تھا حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1 کے بیچ میں کچھ نہیں آنا چاہیے،
اس طرح اور چوائس 2 کے بیچ میں کچھ نہیں آنا چاہیے. یعنی اس کو اگر ہم پوچھنا کیا وہ تم سے بڑا ہے اور یا چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ تم سے بڑا ہے یا تم سے وہ چھوٹا ہے. اکبر من کا ہوا ام اصغر, تو جواب ہے ہوا اصغر منی, ہوا اصغر منی, وہ مجھ سے کیا ہے, چھوٹا ہے. یہاں پر کیا ہے, یہ اسم التفضیل کون سا ہے, یہ کمپیریٹیو ہے کیونکہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہوا مبتدا سمپل, خبر کہاں ہے, وہ چھوٹا ہے, تو اصغر کیا ہے, خبر, ٹھیک ہے, اصغر خبر ہے. اور منی کیا ہے, من حرف جر یا متکلم اسم مجرور, جار مجرور شبو جملہ متعلق للخبر, ٹھیک ہے. ہوا اصغر منی, ٹھیک ہے. یہ اکبر من کا یہ ہم نے پہلے جیسا میں نے بتایا تھا, چوائس 1 اور چوائس 2 کے بعد بیچ میں کچھ نہیں آنا چاہیے, یعنی یہ جیسے 3 لفظ ہے, حامد, مجتہد اور کسلان. یہ ہمیں پوچھنا ہے کہ کیا حامد مجتہد ہے یا کسلان ہے, تو ہم کیسے اس کو بنائیں گے, اس کو بنائیے تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا, پھر سے ایک بار ریویژن بھی ہو جائے گا. کیا حامد مجتہد ہے یا کسلان یا لیزی ہے, حامد ہارڈ ورکنگ ہے یا لیزی ہے, اس کو ہم کیسے بنائیں گے عربی میں. یہ ایکسرسائز ہم نے پہلے کیا ہے, بس یہ ریویژن کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجتہد حامد ام کسلان. یہاں پر کیا ہے, چوائس تھا مجتہد 1, چوائس 2 تھا کسلان. تو ہم نے بتایا تھا حمزۃ الاستفہام اور چوائس 1 کے بیچ, چوائس 1 کے بیچ, اور اسی طرح سے ام اور چوائس 2 کے بیچ میں کچھ نہیں آنا چاہیے. ہم نہیں کہہ سکتے حامد مجتہد ام کسلان, یہ غلط ہوگا, اس لیے ہم اس کو بنائیں گے مجتہد حامد ام کسلان, ٹھیک ہے. یہ تھا ریویژن اس کا, ٹھیک ہے. اب ہم آپ بڑھتے ہیں کچھ اور جملوں کی طرف جو بھی بچا ہوا. تو اچھا بس یہاں تک ہے, انشاءاللہ آج درس یہیں ختم ہو جائے, انشاءاللہ یہ لیسن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. اب آتے ہیں اگلے جملے کی طرف. علی کہتا فی ای مہجع انت یا اخی. اس کا ٹرانسلیشن کون کر سکتا ہے, فی ای مہجع انت یا اخی. ایک منٹ, بوری کہتا, کاشف بھائی, کاشف بھائی, ایک منٹ کاشف بھائی, آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. کاشف بھائی, میرے خیال سے نہیں ہے. اچھا چلے, دیر ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں. یہ ہے ہیلو, جی جی کاشف بھائی بتائیے, اس کو ٹرانسلیشن بتائیے. انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مہجعین کا مطلب مجھے یاد نہیں آ رہا. مہجعین کہتے ہیں ہاسٹل یا بلاک کو, ہاسٹل بلاک جس کو کہتے ہیں. اوکے, في أي محل أنت يا أخي, so in which hostel you are, oh my brother. بالکل صحیح. آپ کون سے ہاسٹل میں ہیں, یا ہاسٹل بلاک کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو کون سے ہاسٹل بلاک میں آپ ہیں, کیونکہ ہاسٹل میں اکثر بہت سارے بلاکس ہوتے ہیں. یہ پتہ ہے جو ہے یہ وچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, وچ. اور یہ ایو ہے اصل میں, ایو یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے, اور فی کی وجہ سے یہ ای ہو گیا, فی ای, اور انا کی وجہ سے اور کسی اور عامل کی وجہ سے ایا بھی ہو سکتا ہے. تو فی ای مہجعین انت یا اخی, آپ کون سے ہاسٹل بلاک میں ہیں, تو انا فی المہجع الخامسی. تو اس کو ٹرانسلیٹ اور اینالائز کریے کاشف بھائی آپ.
انا فی انا المہجع فی انا الخامس. فی انا فی مہجعی انا فی مہجعی مہجع الخامس. ہوں، تو انا مبتدا ہے، ہوں، فی مہجعی خبر ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. خامسی اور کیا ہے؟ الخامس خبر متعلق ہے اس کے. نہیں نہیں نہیں، المہجعی ہے اور الخامسی ہے. سوری ہاں، اس کا نعت ہے، اس کو فالو بالکل کر رہا صحیح، ہے. یہ نعت ہے. ٹھیک یس. ہے، اور یہ کون سا نمبر ہے یہ؟ ففتھ الخامس ففتھ الرابع. ففتھ. ففتھ. ففتھ جو ہے، ففتھ یعنی آرڈینل نمبر ہے. یس. آئی ایم ان دا ففتھ بلاک، میں اینڈ دا پانچویں ففتھ بلاک میں ہوں. ٹھیک ہے، انا مبتدا، فی حرف جر، المہجعی اسم مجرور، الخامسی نعت، اور یہ پورا جار مجرور شبہ جار جملہ مجرور شبہ جملہ خبر. خبر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وہ ہوا، ٹھیک ہے. وہ ہوا بعید جدا. وہو واوت ہوا ہوں، بعید، ہوا مبتدا، بعید خبر، ٹھیک ہے، بعید اور خبر جدا، یہ جدا اس کی نعت ہے. ہاں مطلب کہہ سکتے ہیں ایک نعت ایک کہہ اینگل سکتے ہیں، سے. بٹ یہ ایک خبر اس حرف جو ہے ہاں، اس کو ہی بس حرف مطلق کہیں گے اسے. مطلق، ہر مطلب کہتے ہیں. ہوں، انل جامعاتی، ہوں، یعنی وہ. فرام یونیورسٹی سے، فرام ہاں، یونیورسٹی. ان یہاں پہ استعمال ہوا، ان کے معنی فرام ہو گئے یہاں پہ. ٹھیک ہے، فرام ان کے بہت یونیورسٹی. سارے معنی میں، ان بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فرام، اباؤٹ. ٹھیک ہے، آن دی اتھارٹی آف، یعنی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، تو آن دی اتھارٹی آف بھی ہو سکتا ہے. عن الجامعتی، جامعہ سے. ہوا بعید جدا عن الجامعہ، وہ جامعہ سے بہت زیادہ دور ہے. ٹھیک ہے، جامعہ سے بہت زیادہ دور ہے. تو ہوا مبتدا، بعید خبر، جدا حرف مطلق. اور عن الجامعتی کیا ہے؟ مبتدا بھی آ گئی، خبر بھی آ گیا، تو یہ کیا بچ گیا؟ اس بیچارے کو ہم متعلق. متعلق کہہ کے چھوڑ دیں گے، متعلق للخبر. ٹھیک ہے، خبر سے ہی اس کا تعلق. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے انا، علی کہتا ہے انا فی المہجع الثامن وهو ابعد من مہجعکم. یہ تشبیہ آپ انالائز کریے، ٹرانسلیٹ اور پھر انالائز. ایسے بولا ہے. اچھا، انا فی المہجع الثامن. تو انا مبتدا ہے، فی المہجع خبر ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر کمپلیٹ ثامن کے ساتھ. فی المہجع ثامن 8th کلاس میں، 8th بلاک میں، 8th ایٹ بلاک میں، بلاک. 8th بلاک میں. واو واو عطف ہوا ابعد، یہ اس میں تفضیل ہے. کیسا، سپرلیٹو یا کمپیریٹو؟ comparative یہ ہے. من کمپیریٹو ہے. فی المہجعکم، from comparative to your block. It is یعنی وہ distant from your block. تمہاری بلاک سے دور ہے. زیادہ دور ہے. اٹ از فاردر فرام، یا Far تمہاری from بلاک the سے بھی دور ہے. ٹھیک ہے، میں 8ویں بلاک میں ہوں اور یہ تمہاری بلاک سے بھی دور ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا حرف وقت، ہوا مبتدا، اب عدو خبر ہے، ابادو خبر، اور من حرف جر ہے، من افضل مہجعی اس مہجعکم مجرور اور مضاف بھی، اس مضاف مجرور ہے، پلس مضاف. کم مضاف مضاف، الیہ. یہ ضمیر متصل مضاف الیہ، اور یہ دونوں ملا کے من مہجعکم شبہ جملہ متعلق. متعلق. ٹھیک، جزاک اللہ خیر کاشف بھائی. وہی یاد. ٹھیک ہے، یہاں تک الحمدللہ کلیئر ہے ہمارا سب کچھ. یہ ہو گیا. سوال تھا کہ تم کون سے بلاک میں ہو. میں 5th بلاک میں ہوں، جو کہ بہت دور ہے یونیورسٹی سے. پھر علی کہتا ہے میں 8ویں بلاک میں ہوں اور وہ تمہارے بلاک سے بھی زیادہ دور ہے. ٹھیک ہے، کمپیریٹیو. ایہما احسن، ایہما، ایہما یعنی which of the two، which of the two، of the two یعنی دونوں میں سے کون. احسن اچھے کے معنی میں ہوگا. which of them are better، دونوں میں سے کون بیٹر ہے، یعنی 8th بلاک بہتر ہے یا 5th بلاک بیٹر. تو علی کہتا ہے المہجع الخامسی، 5th بلاک، احسن، 5th بلاک بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے.
ٹھیک ہے، بیٹر نہیں بیسٹ ہے وہ. کیوں بھائی، کیوں بیسٹ ہے؟ کیونکہ فَإِنَّ غُرَفَهُ فور انڈیڈ، کیونکہ بے شک غرفہ اس کے کمرے اوسع بہت ہی وسیع ہیں، سب سے زیادہ وسیع ہیں. وَنَوَافِذَهُ اکبر، اور اس کی کھڑکیاں ونڈوز اکبر سب سے بڑے ہیں. وَمَرَاحِيدَهُ، اور اس کے کیا مراحید کی کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ واش روم یعنی ٹوائلٹس، یا واش روم کہہ لیں، چلیے بہتر لفظ. مراحیدہ، مراحید جمع ہے مرحادن کی. انظفو کلینسٹ، ٹھیک ہے. والسرور، اور والسرورا، سوری والسرورا، اور اس کے بیڈز التی فیہ، جو کہ اس میں ہے اجملو سب سے زیادہ خوبصورت. یہ سارے کے سارے جو اوسع اکبر احسن انظف اجمل، یہ سب کیا ہے، کون سی ڈگری ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی ڈگری پتہ کریں گے. یہ سب کے سب سپرلیٹو. حالانکہ سوال تھا کمپیریزن کے لیے کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیسٹ ہی ہے، تو پھر کمپیریزن کی بات ہی نہیں، یعنی وہ بیسٹ ہو گیا. المہجع الخامس خامسی، المہجع الخامس، سوری المہجع الخامس، ففتھ بلاک از دا بیسٹ. کیوں بیسٹ ہے؟ اس کا جواب دے رہا ہے فإن، کیونکہ اس کے غرف، غرفتن کی جمع ہے غرفتن، کمرے کی جمع ہے غرفن. غرفن تجری من تحتها الانہار، ٹھیک ہے، قرآن کے غرفن، ٹھیک ہے. اس کے بعد نوافذ، نافذتن، ہلو، سوری میرا شاید انٹرنیٹ چلا گیا. میں کہہ رہا تھا مراحی، اچھا میں کہہ رہا تھا نوافذ، نافذتن. بس یہ لاسٹ ہے، انشاءاللہ یہاں پر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. نافذتن کی جمع کیا ہے؟ نوافذن، نوافذن صحیح ہے، نوافذن ہی ہوگا نا. نافذتن کی جمع نوافذن، نوافذن، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح سے مرحاضن، مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ، اس کی جمع ہے مراحی زن ہوگا کیا؟ یہ ان دونوں کے بارے میں میرا سوال ہے. نافذتن کی جمع نوافذن ہوگا اور مرحاضن کی جمع مراحیزن، یہ ایسا ہے، صحیح ہے کیا؟ یہ اصل میں نوافذو ہوگا، نوافذو. یہ ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ کون سا پیٹرن ہے؟ مفاعلو، مساجدو والا پیٹرن. تو یہاں تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں. یہ میں نے جان بوجھ کے نوافذن لکھا تھا تاکہ آپ اس کو کریکٹ کریں. اسی طرح سے مراحیدو ہوگا، نہ کہ مراحیدو. یہ کون سا پیٹرن ہے؟ مفاعیلو، مفاتیحو، یہ دونوں ہی ممنوع من الصرف کے اوزان ہیں، ٹھیک ہے. تو مرحادن کی جمع مراحیدو، اسی طرح. اچھا
मिरवाहतुन की क्या जमा है? मिरवाहतुन पंखे की जमा। मिरवाहतुन की जमा किसी को पता है? हिंट मैंने दे दिया है, यानी इसी से मुतालिक सवाल किया, यानी हिंट मैंने दे दिया पहले। मिरवाहतुन जिसे हम पंखा कहते हैं, इसकी जमा क्या है? मरावीहु अला वज़नी मफ़ाईलु। मरावीहु, ठीक है, ये तीन आप याद रखें, ये सब ममनू मिन सर्फ के औज़ान। ठीक है, लास्ट बस आते हैं यहाँ पे, 2 मिनट में इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। अलमहजउल खामिसु अहसनु। अलमहजउ मुब्तदा और ये मनऊत भी है, मनऊत, और अल खामिसु नात है, ठीक है। अहसनु खबर है और ये सुपरलेटिव। द फिफ्थ ब्लॉक इज द बेस्ट। फ़इन्ना, फ़ा हर्फ़ अत्फ़ है, इन्ना हर्फ़ तौकीदिन व नस्बिन, गुरफ़ा, गुरफ़ा इस इस्मु इन्ना, इस्मु इन्ना, गुरफ़ा इस्मु इन्ना, और ये क्या है? मुज़ाफ भी है। हु मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह। औसउ क्या है? औसउ खबर, खबरु इन्ना, ठीक है। अय्युहुमा की ग्रामेटिकल एनालिसिस पहले, अय्यु मुदाफ और मा, अय्यु मुदाफ और हुमा मुदाफ इलैह, ये। अच्छा, अभी हम इस पे थे, तो फा हरफत, इन्ना हरफत तौकीद व नस्बिन, गुरफ़ा इस्मु इन्ना, और हु इस्मु इन्ना प्लस मुदाफ, हु मुदाफ इलैह, औसउ खबर है। उसके बाद तो बहुत ही आसान है, क्या कर सकते हैं हम, सब के सब क्या है? हरफ अत्फ से है, तो हम सबको कह देंगे ये मातूफ है। यानी नवाफिदा क्यों है? क्योंकि इन्ना की वजह से नवाफिदा है मंसूब। इस तरह मराहीदा क्यों है? इन्ना की वजह से, क्योंकि ये इसम है इन्ना का। उसी तरह से सुरूरा क्यों है? क्योंकि ये इन्ना है इसम का, यानी एक इन्ना, बाकी सब पे मातूफ, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, अल्लती, अल्लती फीही, यानी अल्लती इस्मुल मौसूल और यहाँ नात, और फीही सिलतुल मौसूल और जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक, और अजमलू फिर से यहाँ पर खबर। यानी यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इन्ना हरफ तौकीद नस्बिन, गुरफ़ा इस्मु इन्ना व हुवा मुज़ाफ, हु मुज़ाफ इलैह, औसउ खबर। तो जब हम इन्ना की इस्म और खबर देख लिया हमने, तो बाकी सब मातूफ है इस पे, यानी ये भी इस्मु इन्ना मुज़ाफ, हु मुज़ाफ इलैह, अकबरु खबर। उस तरह से मराहीदा इस्मु इन्ना व हुवा मुज़ाफ, हु मुज़ाफ इलैह। औसउ यानी स्पेशियस, वसी से औसउ आया, स्पेशियस यानी बहुत ज़्यादा वसी, फैला हुआ, बहुत बड़ा सा। अकबरू तो बड़ा, अनजफू नजीफुन से क्लीनेस्ट, क्लीन से है, क्लीन से क्लीनेस्ट, सबसे ज्यादा साफ सुथरा, और अजमलू ब्यूटीफुल से मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा खूबसूरत। और यहाँ पर सुरूरा भी क्या है? इस्मो इन्ना है, इस्मो इन्ना। यहाँ पर सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा थी, अल्लती, जो कि, जो कि इसमें है, यानी अल्लती इस्मुल मौसूल तो कहते ही हैं उसको हम, मौसूल, लेकिन इस जुमले में सुरूरा का नात होगा, ठीक है। और फी ही सिलतुल मौसूल, और फी ही क्या है? जार मजरूर शुरू जुमला मुताल्लिक, और अजमलु फिर से खबरु इन्ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज रुकेंगे इंशाल्लाह। ये दर्स हमारा खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया, एक्सरसाइज हमने पहले ही कर ली थी। कल का दर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह, क्योंकि कल कल से तसरीफ़ुल अफ़ाल, यानी सर्फ जिसे कहते हैं अरबी में, नहव और सर्फ, तो कल से सर्फ इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। कल से हम फिर आगे अफ़ाल की दुनिया में एंटर होने वाले। अनज़फ़ु कहते हैं क्लीनेस्ट को, नज़ीफ़ुन पढ़ा था अपने बुक 1 में, नज़ीफ़ुन से अनज़फ़, ठीक है, नज़ीफ़ुन अनज़फ़, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज रुकते हैं, और बाकी अगर किसी का कोई सवाल है, मैं देख रहा हूँ 1-2 सवाल है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं इंशाल्लाह, और बाकी मैं बस 1-2 सवाल का जवाब देता हूँ, उसके बाद फिर हम सर्फ की डेफिनेशन इंशाल्लाह हम कल बताएंगे, ठीक। सर्फ की डेफिनेशन इंशाल्लाह हम कल बताएंगे।
ایکسرسائز نمبر، اس کو آپ کے پاس ایک دن کا ٹائم ہے، آپ اس کو جو ایکسرسائز ہم جو لیسن جو ہم نے کیا ہے اس کو آپ خود سے ایک بار کر کے آئیں. نافذۃن ونڈو کو کہتے ہیں اور نوافذہ اس کی جمع ہے، تو یہ ونڈوز کہہ لیں. یہ ونڈوز یہ والا ونڈوز نہیں ہے جو کمپیوٹر میں ہوتا ہے، کھڑکی والا ونڈو. ٹھیک ہے، نوافذ کے معنی ونڈوز ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آسان ہے، اس کو بس تھوڑا دھیان لگا کے اس کو ایک بار ظاہر سی بات ہے آپ اس کو مراجعہ کریں تو کلیئر ہو جائے گا. ایک سوال تھا کہ ایکسرسائز نمبر 9 کوشچن نمبر 2 اٹ واز آل ریویژن. ہاں صحیح ہے، یہ ریویژن ہی تو تھا، اسی لیے میں نے ایکسرسائز پہلے ہی کرا دیا. ایکسرسائز نمبر 9 کوشچن نمبر 2 8 9 2 یہ ہے ایکسرسائز نمبر 9 کوشچن نمبر 2 جس میں ہے ان دی 15 کو ہم کہتے ہیں 15، تو اس کو ہم کہیں گے 15 کتاباً باللغت العربیۃ و کتابی ہے تو اسنا کہیں گے، اسنا اشارہ کتاباً یعنی 12 اور یہ 15. میرے پاس 15 کتابیں ہیں عربی لینگویج کی و اسنا اشارہ باللغت الفرنسیہ، میرے پاس 12 کتابیں ہیں فرینچ کی. تو اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں، تو ان دا ظرف پلس یا متکلم اس مجرور، تو یہ ہو گیا ظرف شبہ جملہ خبر. ظرف شبہ جملہ خبر کیا مقدم کیونکہ پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور 15 جو یہاں پر میں نے ورڈ میں لکھا ہے یہ ہے مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، کتاباً کیا ہے؟ کتاباً ہم سب کو پتا ہے، کتاباً تمیز ہے. ٹھیک ہے، بی حرف جر، با حرف جر، اللغتی اس مجرور اور العربیتی نعت. تو یہ باللغت العربیتی یہ کہلائے گا جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، اسی طرح سے واو حرف عطف 12 کو ہم کہتے ہیں اسنا اشارہ، تو یہ اسنا اشارہ بھی کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہی ہے، یا ہم یہ کہہ لیں کہ یہ پورا جملہ اس جملے پہ معطوف ہے، یا اس کو اگر الگ سے کرنا ہے تو ہم کہیں گے اسنا اشارہ مبتدا مؤخر کتاباً تمیز، اور اسی طرح سے باللغت العربیہ با حرف جر، اللغتی اسم مجرور، الفرنسیتی نعت، اور یہ پورا جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، پھر یہی تھا اس کا انالیسس. انشاءاللہ اس کو آپ ریویژن کریں تو کلیئر ہو جائے گی چیز، کیونکہ ریکارڈنگ آپ کے پاس رہتی ہے تو انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں. اور یہاں تک ہمارا جو ہے اسم، یعنی یہ تو نہیں کہوں گا کہ نحو ختم ہو گیا، یعنی اب تک ہم بات کر رہے تھے نحو کی، اور کل سے انشاءاللہ صرف اسٹارٹ کریں گے. نحو اور صرف کوئی الگ چیز نہیں، میں اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ آسان ڈیفینیشن بتاؤں جسے آپ کو یاد رہے گی چیزیں. کل ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں. تو آج یہیں رکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.